میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مسیح جو ہے یہ آزمائشیں جب اس پہ آتی ہیں تو لیکن وہ پھر بھی ظالم نہیں بنتا، وہ پھر بھی اپنے آقا کا، اپنے مولا کا، اپنے خداوند کا تابع دار رہتا ہے، فرما بردار رہتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے، مسیح کی پیروی کرتا ہے اور کلام کے مطابق جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور وہ اسے ایک بات جو سکھائی جاتی ہے نا مسیحوں کو سب سے پہلی، کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، اللہ نے دنیا سے نفرت رکھی ہے اور خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ دوستوں، اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں۔ آپ اندازہ بولا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ تباہ ہونے والی ہے، یہاں دل مت لگاؤ، یہ تو تباہ ہو جائے گی، آخرت کا سوچو۔ بائبل کہتی ہے کہ نہیں، خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، سب انسانوں سے محبت رکھی ہے، یہ دنیا جنت بنا لو اور جو حقیقی جنت ہے وہ تمہیں پھر میں تحفے میں دوں۔ خدا کی صحیح۔ بادشاہی جو ہے، بھائی تم نے اپنی جنت پتہ نہیں تمہیں ملے گی یا قرآن کے مطابق تو نہیں ملے گی، حضرت محمد کو بھی نہیں ملے گی، لیکن آپ کو وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن دنیا کو آپ نے دوزخ بنایا ہوا ہے اپنی وہ کیا کہتے ہیں، اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے جبر کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے آپ نے ساری دنیا کو دوزخ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کسی صورت جو ہے کوئی بندہ چین نہیں پاتا اور آپ اس کو سکھ کا سانس لینے ہی نہیں دیتے، تو پھر کعبے پہ عذاب نہ آئے تو کیا ہے ہے نا؟ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے مسجد کے اندر ہے نا، محراب کے اندر بچوں سے بدفعلی کرو اور آپ کہتے ہو کہ جی خدا کا عذاب نہ آئے، ہے نا؟ آپ معصوم بچیوں کے ساتھ ایسے زیادتیاں کرو، ہے نا؟ خواتین کو آپ جانے نہ دو، کوئی خاتون گزر نہیں سکتی اور کوئی خاتون اکیلی کہیں جا نہیں سکتی، کہیں سفر نہیں کر سکتی۔ یار آپ کو کس دین نے سکھایا ہے یہ؟ میں تو حیران ہوں۔ تو جب آپ دنیا کو فانی سمجھتے ہیں، بے شک فانی ہے، مٹ جائے گی، لیکن جب آپ اس کو عارضی سمجھتے ہیں اور دکھ اور گناہ سمجھتے ہیں تو آپ کا اس دنیا کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس دنیا کی ترقی میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے مسلمانوں کا؟ ایک سوئی بنائی ہو انہوں نے، ایک پیمپر بنایا ہو انہوں نے، میرے خیال میں برف والا گولا یا موڑا بنایا ہوگا، اور کچھ بھی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کا اس نہیں سر، دنیا کی ترقی میں۔ کنٹریبیوشن ہے، یہ ہیں جی؟ آپ کو کریکٹ کرتا چلوں، ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اسلامک ملک نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز دی ہے جو سب سے پوری دنیا کو جس نے ہلا دیا ہے، وہ ہے عاشق رسول، تو وہ ہاں، ضرور انہوں نے لبیک، پیدا کی۔ سر تن سے لبیک، جدا، جی جی، وہ ان کی ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے، بس یہاں تک ہی پہنچ سکتے ہیں یہ، اور یہ یہ کچھ نہیں پیدا کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تو بلکہ کم ہی کر رہے ہیں نا، دنیا کم کر رہے ہیں۔ ہاں جی، وہی میں سارکاسٹک ہو رہا ہوں، مطلب تو یہ اس میں سے تو زیادہ اپنے مسیح بھائیوں کو کہتا ہوں بھائی ان کی چکنی چپڑی باتوں پہ مت آنا۔ یہ جب کہتے ہیں جی نا ہم بھائی ہیں، ہم مل کے رہتے ہیں، ہم بڑی انور فضل والا فارمولا جو استعمال ہوتا ہے نا، جو وہ مت کرنا۔ یہ آپ سے یہ نہیں پیار کرتے، نہ آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف کہتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو اچھا کالر تو لیں، ہم ایک مسلم کالر ہمارے جی ساتھ جی ہیں۔ لے لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ کرسچن ہیں، مسلم ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ اچھا جی، بتائیے ہانیہ کیا کہنا چاہیں گی آپ خانہ کعبہ کے بارے میں، اور خاص طور پہ اللہ نے یہ ایسی جگہ پہ کیوں کعبہ بنایا جہاں پر پانی جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے؟ یہ تو مطلب جغرافیکلی بہت ہی غلط جگہ ہے، ایسی جگہ تو نہیں ہونی چاہیے، ایسی جگہ ایٹ لیسٹ ہو کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اونچائی پر ہو تاکہ پانی وہاں رکے نہیں، اور یہ تو مطلب جغرافیکلی غلط جگہ ہی چن لی اللہ نے، ظاہر ہے اپنا گھر بنایا ہوگا، پہلی مسجد دنیا کی جو اللہ نے چوز کی ہے، یا اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو سکتا نا کچھ، تو اللہ کو تو علم غیب ہے، تو اس نے ایسی جگہ پہ کیوں کعبہ بنایا جہاں پہ لوگ جو ہے سوئمنگ کرتے ہوئے حج کر رہے ہیں؟ تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بات پہ بس ایسے ہی کہہ سکتی ہوں جیسے کہ ہمارے علماء صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو پتہ ہوگا، ان کی مرضی،
جہاں انہوں نے چاہا وہاں پر انہوں نے بنا دیا. تو اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیوں بنا کیوں نہیں بنا. بس میں نے جڑنا اس لیے تھا کہ مجھے بہت اگر یہ افسوس ہے. ڈیسیجن اچھا تھا اللہ کا کہ نہیں اچھا تھا یہ اس جگہ نہیں، پہ کیونکہ دیکھیے پاک مقدس ڈیسیجن اچھا جگہ نہیں تھا پہ اللہ بنا. کا آپ یہ کہہ ہاں نہیں ہاں یا نہ نہیں انجینئر بولیں بھائی decision ہانیہ اچھا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر تو یہ خدا کی مرضی سے وہاں بنا ہو تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی ہے نا، وہ کسی بھی جی جگہ کو مقدس قرار دے سکتے، خدا مالک ہے. تو لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ خدا کی مرضی سے بنا نہیں ہے. بخاری کی جو حدیث کہتی ہے، جو حضرت محمد نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ یہ ابراہیم کی بنیادوں پر نہیں خانہ کعبہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کی بنیادوں پہ نہیں ہے تو اللہ کی بنیادوں پہ نہیں ہے. تو جب اللہ کی بنیادوں پہ ہے ہی نہیں، اسلامی عقیدے کے مطابق میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ اللہ کی بنیادوں پہ نہیں ہے، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اگر جی اللہ کی بنیادوں پہ ہوتا، اللہ کی مرضی پہ ہوتا تو پھر تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن یہ اللہ کی مرضی پہ ہے نہیں. موجودہ خانہ کعبہ جو ہے یہ خدا کی مرضی پہ نہیں ہے، نہ رسول کی مرضی پہ. رسول بھی چاہتے تھے کہ اس کو توڑ دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم کا دور جاہلیت ابھی قریب ہے تو میں کعبے کو گرانے کا حکم دیتا اور اس میں وہ حصہ بھی داخل کر دیتا جو اس سے نکال دیا گیا ہے، اور میں اس کا دروازہ زمین کے برابر لگا دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک مشرقی ایک مغربی، کیونکہ قریش مکہ اس کی مکمل تعمیر سے عاجز آ گئے تھے کہ ان کا حلال مال ختم ہو گیا تھا، اور میں اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح بنیادوں پر تعمیر کرتا. حضرت عروہ نے کہا، یہی وجہ ہے کہ جس نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا کہ کعبے کو گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تعمیر کریں. راوی حدیث یزید نے کہا، جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کو گرایا اور پھر بنایا تو میں حاضر تھا. آپ نے اس میں ہجر کا کچھ حصہ داخل کر دیا تھا. نیز میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں بھی دیکھیں. وہ پتھر تھے اونٹوں کی کوہانوں جیسے جنہیں ایک دوسرے میں پھنسا دیا گیا تھا. سنن نسائی حدیث نمبر 2906. اور نیا بنایا جائے، لیکن یہ ویسا نہیں ہے. لیکن جب یہ بنایا گیا تھا، جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جب وہ ایک اینٹ کو وہاں پر انہوں نے رکھا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے ہی تو یہ بنا تھا، اور انہوں نے اس کو مقدس ٹھہرایا گیا تھا. اور جب سے بیٹا تب بنا تک تھا نا، دیکھو ایک اسلامی عقیدے کے مطابق یہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا نا، جی ٹھیک ہے، وہ تو ٹوٹ گیا، شہید ہو گیا، طوفان آئے جو بھی آئے. اچھا پھر جو ہے نا مشرکوں نے بنایا، جو مشرک تھے بت لے آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے بنا لیا. حضرت محمد اس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ہوا نہیں. ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا، یہ نہ تو اللہ کے مطابق ہے نہ رسول کے مطابق. اب اس میں چاہے آپ سونے کا بنا لیں اس کو، چاہے آپ اس کو ہیرے لگا لیں، جب اللہ کی مرضی کا ہی نہیں ہے، جب رسول کی مرضی سے نہیں بنا تو اس سے برکت بھی نہیں ملے گی نا. آپ 16-17 لاکھ روپیہ لگا کے وہاں پہ جاتے ہیں حج کے لیے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے نا؟ کوئی کیوں؟ فائدہ یہ نہیں، اللہ کے رسول کی مرضی کی ہے ہی نہیں. یہ سعودیز کو فائدہ ہوتا ہے، وہ اس سے مال کماتے ہیں، ہے نا. وہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں، زمزم بیچتے ہیں، کھجوریں بیچتے ہیں، ہے نا. لوگ شوق سے لاتے ہیں وہاں سے. اچھا مزے کی بات ہے انجینئر بھائی، وہاں سے تسبیحاں اور ٹوپیاں اور جائے نمازیں چائنا کی بنی ہوئی وہاں سے لے کے آتے ہیں اور دوستوں کو گفٹ کرتے ہیں، بنی وہ چائنا کی. تو مجھے ایک عزیز نے تسبیح ٹوپی اور جائے نماز دی تو اس پہ میڈ ان چائنا لکھا ہوا تو آپ اندازہ لگاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ٹاپک یہی چاہ رہا تھا نا کہ یا ایک تو ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے خلاف تو نہ چلو، اس کے سامنے ڈٹ تو نہ جاؤ. ایک تو بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیا بات، میں اپنی کم علمی کی وجہ سے ایک عمل کر رہا ہوں. تعلیم نہیں جاتی نا، اصل میں جو صحیح تعلیم ہے اس کو کوئی لے کر نہیں آتا، کوئی نالج دیتا نہیں ہے.
جو مطلب نالج ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا جاتا ہے، وہ اپنے جو بھی ان کے جو آئیڈیا ہوتا ہے نا وہ سامنے رکھ کے اور اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ یہ اسلام کہہ رہا ہے اور یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بیٹا اصل میں ابھی ہمیں آپ نے سنا ہوگا، ابھی آپ نے چند دن پہلے سنا ہوگا کہ انڈیا میں ایک بھائی تھے، سید تھے وہ، نعیم رضوی، تو انہوں نے قرآن پہ کیس کر دیا تھا سپریم کورٹ، اچھا انڈیا کی سپریم کورٹ۔ ہاں انجینئر وہ بھائی جو سن کہتا رہے ہے ہو نا؟ 22 آیتیں ہٹا دیں، جی پتہ ہاں ہے مجھے، ہاں، تو اس کے اہل 24 تشریح آیات، کی اہل 24 تشریح آیات، 24 آیات۔ جب آپ کو قرآن کہے گا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جبکہ قرآن کہے گا کہ قتال کرو، ہے نا، ہم، مطلب کہ جنگ کرو، لڑو، قتل کرو، مارو، مر جاؤ، اور تم مرو گے نہیں، تم لوگ شہید ہو گئے، ہے نا۔ جب یہ قرآن کی تعلیم ہے، لوگوں کی تو آپ بات کر رہی ہو نا کہ لوگ غلط تعلیم دیتے ہیں، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ قتال کرو۔ صحیح۔ تو 24 آیات اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ حضرت ابو بکر نے شامل کر دی ہیں، حضرت عمر نے شامل کی ہیں، لڑائی والی آیتیں یہ پہلے نہیں تھی، بقول اس کے نہیں کے۔ میرا تو موقف اس پہ فرق ہے نا کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، یا قرآن یہ وہی والا ہے یا نہیں۔ میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں بھائی، یہ تو قرآن آپ کو پرنٹنگ پریس سے ملا ہے نا، جو حضرت محمد والا تھا قلم دوات سے لکھا ہوا، مجھے وہ دکھا دو نا۔ باقی آپ نے حضرت محمد کے دانت بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے دانت شہید ہوئے تھے جنگ عہد میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ان کی زلفیں بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، جوتا مبارک بھی سنبھال کے رکھا ہے، کرتا مبارک بھی سنبھال کے رکھا ہے، ان کا قرآن کیوں نہیں سنبھال کے رکھا؟ میں کہتا ہوں مجھے وہ تو دکھاؤ ذرا۔ آپ نے ان کے خط سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، سعودیہ میں ان کے جو انہوں نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تھے وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی تو قرآن کدھر ہے جو انہوں نے لکھوایا تھا اپنے؟ اتنے کاتبانے وہی تھے ان کے جو لکھتے تھے، وہ کدھر ہے؟ تو وہ کہتے نہیں نہیں ہم نے وہ لکھ اس سے نقل کر لی تھی۔ بھائی نقل کر لی تھی، وہ تو دیدار کے لیے تو سنبھال کے رکھتے، باقی آپ نے ہر چیز سنبھال کے رکھی، ان کی جوتی بھی سنبھال کے رکھی۔ اب دیکھا نہیں یہ جو تنظیم اسلام دعوت اسلامی والے ہیں، وہ جوتی کا جو ہے نا وہ کاپی کر کے اس کی کاپی بنا کے تو اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں، نالین پاک اپنی پگڑیوں پہ لگایا ہوتا ہے انہوں نے، یا اپنے سینے پہ لگایا ہوتا ہے۔ تو ہم ٹھیک ہے، یہ ان کی مرضی ہے، ان کی عقیدت ہے اپنی، لیکن ہمیں مسیح نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو۔ وہ گلے سے لگاتا ہے، وہ ہم سے جوتے نہیں اٹھواتا۔